اچھا علی زیور صاحب، ایک اور بھی معاملہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ کل پنجاب اسمبلی میں ایک حد کے عزت کا قانون پیش ہوا، اور اس کو جب منظور کر لیا گیا تو جو صحافی تنظیمیں ہیں انہوں نے اس پہ بڑا احتجاج کیا، اس کو مسترد کر دیا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے اس معاملے پہ یہ کہا ہے جی کہ ہم یہ جو قانون ہے اس کو کورٹ میں چیلنج کریں گے. اس پہ عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ہر فورم پہ اس کو اپوز بھی کریں گے. یا ذرا سنتے ہیں کہ عمر ایوب صاحب نے کیا کہا ہے. یہ کالا قانون بننے جا رہا ہے. پاکستان کو شمالی کوریا کی طرح، یا پھر جس طرح سٹالن کا ٹائم تھا USSR میں، سوویت یونین میں، یا پھر آپ کو فرانکو کا اسپین یا ہٹلر کا جرمنی، اس ٹائم کے جو قوانین ہیں وہ یہاں پہ نافذ کیے جا رہے ہیں. لوب لباب کے کوئی شخص، خاتون یا مرد کوئی بات کر نہ سکے. ہم لوگ اس کو اپوز کریں گے، نیشنل اسمبلی میں کریں گے، صوبائی اسمبلی میں کریں گے، ہم لوگ ہر چوک میں اس کی مزاحمت کریں گے. اچھا، اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا کہ اس کو کورٹ میں بھی چیلنج کیا جائے گا. تو تحریک انصاف کا اس بل پر کیا اعتراض ہے؟ جی دیکھیں حامد میر صاحب، میں نے اس بل کو دیکھا ہے، اور یقینی طور پہ جو صحافی بھی کہہ رہے ہیں اور جو عمر ایوب صاحب نے بھی کہا، اور PTI کا بھی جو موقف ہے کہ یہ کالا قانون ہے، آئین کے خلاف ہے. یہ فریڈم آف ایکسپریشن، جو فریڈم آف سپیچ ہے، آزادی رائے، اس کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. میرا خیال ہے ان کی یہ رائے درست ہے، اور بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن میں آپ کو 2-3 اس کے پوائنٹس بتاتا ہوں. مثلا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ڈیفیمیشن ہے اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اتنی بڑھا دی گئی ہے کہ اب آپ کسی بھی اگر پولیٹیشین کے خلاف کوئی بھی بات کریں گے، یا کسی بھی جو خاص لوگ ہیں اس میں بتائے گئے ان کے خلاف بات کریں گے، تو وہ پھر آپ کو ایک طرح سے سزا بھی مل سکتی ہے اور آپ پہ جرمانہ بھی ہوگا. دوسری بات یہ کہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں، جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے جج صاحبان نے، اگر کسی کے خلاف مقدمہ چلتا ہے، وہ بھی گورنمنٹ کے، حکومت کے اپوائنٹڈ لوگ ہوں گے، اور وہ اسپیشل ٹریبیونل ہوں گے. یعنی کہ ایک عام شہری جو ہے اس کے خلاف اگر آپ کوئی بات کریں گے تو وہ تو کہیں بھی جا سکتی ہے، کسی بھی عام عدالت میں جا سکتی ہے. لیکن جو خاص لوگ ہیں، مثلا جن جو عہدے رکھتے ہیں، چیف منسٹر ہو گیا، پرائم منسٹر ہو گیا، ان کے خلاف اگر آپ کوئی بات کریں گے تو آپ کو ایک خاص عدالت میں جانی پڑے گی، ایسی عدالت میں جو کہ ان کا جج اپوائنٹ ہے حکومت کا. تو ان کے سامنے انصاف تو نہیں نظر آتا مجھے. وہ ایک طرح سے یہی ہوگا کہ جب بھی کسی کی بات نہ پسند آئی تو کیس کر دیا اور ان جج صاحب کے سامنے لگا دیا جنہوں نے اپنا فیصلہ حکومت کے مطابق کرنا ہے. اسی طرح اس میں ایک اور بہت بڑا فلا ہے، اور وہ یہ ہے کہ برڈن آف پروف جس کو آپ کہتے ہیں، ثبوت کس نے دینا ہے. اس قانون میں ثبوت سارا کا سارا جو برڈن ہے، اس کا جو وزن ہے، وہ سارا کا سارا اس شخص پہ ہے جو کہ ڈیفینڈنٹ ہے، یعنی جس کے خلاف کیس کیا ہو. وہ ایک پورے دنیا میں جو قانون ہے اس کے خلاف ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ جس نے کیس کیا وہ ثابت کرے اپنا کیس. یہاں الٹا ہے، اگر ایک پرائم منسٹر یا چیف منسٹر یا پولیٹیشین کیس فائل کرتا ہے تو پھر جس کے خلاف کیس فائل ہوا ہے اس نے ثابت کرنا ہے کہ جناب یہ کیس غلط ہے. یہ بھی ایک قانونی طور پہ بالکل ناجائز اور غیر آئینی اور غیر قانونی بات ہے. تو اس قسم کے بہت ساری شکیں ہیں اس قانون میں. جس نے بھی یہ قانون بنایا ہے وہ یقینی طور پہ چاہتا ہے کہ میرے پاس ایک ایسا ہتھیار آ جائے کہ میڈیا میں کوئی بھی ان خاص شخصیات کے بارے میں بات نہ کر سکے. حالانکہ دنیا یہ کہتی ہے کہ اگر آپ پبلک فگر ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کے خلاف بات ہو سکتی ہے اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. ہاں، جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، آپ کے خلاف ایسا الزام نہیں لگایا جا سکتا جو کہ غلط ہو، بے بنیاد ہو. لیکن ویسے اگر آپ گفتگو کریں گے کسی کے بارے میں تو اس پہ دنیا کہتی ہے کہ ڈیفیمیشن نہیں ہوتی. لیکن اس قانون کے تحت اس کے اوپر بھی ہرجانہ ہو جائے گا. یعنی کہ آپ کسی سیاستدان کے بارے میں، کسی آرمڈ فورسز کے، کسی جج صاحب کے، کسی کے بارے میں کوئی بات کر ہی نہیں سکتے. یہ اس قانون کا جو ہے ایک سمری میں نے آپ کو پیش. اچھا، تو اور اعتراضات میں نے آپ کو کچھ بتائے. اچھا طارڑ صاحب، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایسا ہی ایک قانون جو ہے جب وہ عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو وہ لانے کی کوشش ہوئی تھی،
تو اس کی اس وقت تو میڈیا نے بڑی مخالفت کی تھی. اب یہ اس سے ملتا جلتا ہی لگتا ہے کہ قانون ہے. تو پنجاب گورنمنٹ اس کو لے کے آ رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ سے انہوں نے کنسلٹ کیا, اور آپ نہیں سمجھتے کہ عدلیہ کے بعد اب میڈیا کے ساتھ بھی محاذرہ ہی شروع کر دیا آپ کی حکومت نے؟ دیکھیں میر صاحب, اگر آپ پہ بھی کوئی الزام لگائے, آپ کے پاس داد رسی کے لیے کیا فورم اویلیبل ہے؟ دیکھیں اس قانون کے اندر تمام لوگوں کو اسپیشل ٹرائیبیونلز میسر کیے گئے ہیں کہ آپ پہ کوئی الزام لگتا ہے اسپیشل ٹرائیبیونل میں جائیں, وہ اسپیشل ٹرائیبیونل 6 مہینے میں فیصلہ کرے گا. علی ظفر صاحب جو بات کر رہے ہیں, پروفیشن میں میرے سینئر ہیں, کہ جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہولڈرز ہیں جن کے پاس کوئی آئینی عہدہ ہے, ان کا کیس لاہور ہائی کورٹ کا جج سن سکے گا. یعنی اسپیشل ٹرائیبیونلز بنائے گئے ہیں تمام لوگوں کے لیے, مگر آئینی عہدوں پر جو لوگ فائز ہیں ان کے لیے ہائی کورٹ کے جج کا لیول رکھا گیا ہے, وہ زیادہ اسکروٹنی ہوگی وہاں پہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو الزام لگائے ثابت بھی اسی نے کرنا ہوتا ہے. یہ جتنے آپ کے میڈیا ہاؤسز ہیں, مجھے بتائیں کہ جب دعوے ہوتے ہیں ان کے خلاف یا یہ کسی کے خلاف کرتے ہیں تو یہ انگلینڈ کیوں جاتے ہیں؟ انگلینڈ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پہ ہتک عزت کے دعووں کا فیصلہ بر وقت ہوتا ہے, انصاف کے مطابق ہوتا ہے. یہاں پہ ایک بندہ ہتک عزت کا دعویٰ کرتا ہے, اس کے پوتے کے زمانے میں جا کے اس کا فیصلہ آتا ہے. شہباز شریف صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہتک عزت کا عمران خان صاحب کے خلاف, جب انہوں نے وہ یا بیٹ کمپنی کا الزام لگایا اور کہا کہ جی آپ نے اتنے پیسے جو ہیں وہ چینی کمپنیوں سے لیے تھے. یہ تو ان کا وطیرہ ہے پاکستان کے دوستوں پہ الزام لگانا. اب وہ ہتک عزت کا دعویٰ پڑا ہوا ہے اور عمران خان صاحب تاریخ پہ تاریخ لیے جا رہے ہیں. کبھی ان کا وکیل نہیں آتا, کبھی کہتے ہیں آخری موقع دو. تو بات یہ ہے کہ جب آپ تاخیری حربے استعمال کریں گے اور ہتک عزت کا جو موجودہ قانون ہے وہ نہ کافی ہوگا انصاف فراہم کرنے میں, تو پھر کوئی نہ کوئی سسٹم تو آنا ہوگا, کبھی نہ کبھی تو آنا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ یہی قانون فیڈرل لیول پہ بھی منظور کروائیں گے؟ دیکھیے فیڈرل لیول پہ ہتک عزت جو ہے وہ لایا جا سکتا ہے اسلام آباد کی کیپٹل ٹیریٹری کے حوالے سے, کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد ہتک عزت کا قانون جو ہے پنجاب والے کا لاگو صرف پنجاب کی حدود میں ہوگا. ہم مگر ایک چیز جو کنسیڈر کر رہے ہیں, آپ پیکا قانون میں بھی ترمیم ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی کی بات کر رہے ہیں, اس پہ بھی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت ہو رہی ہے. اور وہ کیا قانون ہے؟ وہ یہ قانون ہے کہ دیکھیے جب آپ کا CRPC بنا, PPC بنا, تب گورے نے بنایا کہ مرڈر, ڈیکوائٹی, اغوا برائے تاوان یہ چیزیں چل رہی تھیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ ڈیجیٹل سپیس میں کوئی پورنوگرافی لگاتا ہے ٹیمپر کر کے, کوئی چائلڈ پورنوگرافی لگاتا ہے, کوئی کسی کو کہتا ہے کہ جی یہ گستاخ ہے اس کو قتل کر دو, اب اس کی داد رسی کون کرے گا؟ دیکھیے FIA جہاں پہ اپنا کام کر رہی ہے وہ وائٹ کالر کرائم کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے, ان کی ایکسپرٹیز سائبر کرائم کی نہیں ہے. کوئی نہ کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے کہ کسی کو کوئی نقصان پہنچائے. اور آنے والے وقتوں میں لوگوں کے بچوں کے تحفظ کے لیے, لوگوں کے اپنے تحفظ کے لیے, مستقبل کے لیے یہ بہت ضروری ہوگا کہ کوئی نہ کوئی اتھارٹی ہو جس کے پاس آپ ڈیجیٹل کرائمز کی داد رسی کے لیے کوئی نہ کوئی درخواست دے سکیں. اچھا علی ظفر صاحب, یہ جو پیکا کا جو قانون ہے, یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلی جو تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس نے جو مسلم لیگ نون نے 2016 میں پیکا ایکٹ پارلیمنٹ سے منظور کروایا تھا, تو تحریک انصاف کی حکومت نے اس کو مزید سخت کر کے تو ایک پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے اس کو انہوں نے نافذ کروایا, اور پھر صحافتی تنظیمیں جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں گئیں اور انہوں نے پھر اس کے خلاف سٹے لیا, بعد میں وہ انفیکٹو بھی ہو گیا. تو اب کیا یہ جو پنجاب گورنمنٹ کا جو قانون ہے, اگر اس کے خلاف کوئی عدالت میں جاتا ہے تو کیا عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ پورے کا پورا قانون انڈو کرے گی, یا اس کی صرف کچھ آرٹیکلز کو انڈو کرے گی؟ جی دیکھیں, کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی شک بنیادی حقوق کے خلاف ہوگی اس قانون میں, وہ اس کو عدالت کالعدم قرار دے سکتی ہے. میرے دوست طاہر صاحب بڑا ایک پوائنٹ بنا رہے ہیں, وہ پوائنٹ درست ہے ایک حد تک, کہ اگر آپ کسی کے خلاف غلط الزام لگائیں گے تو آپ کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اس کے لیے, اس چیز کے لیے بہت سارے قوانین موجود ہیں, اور بڑی ڈیبیٹ کے بعد باقاعدہ اس پہ بڑی بحث ہوئی ہے. اگر آپ نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز کے جو ڈیبیٹس یا سپیچز دیکھیں تو اس پہ بڑی کمیٹی میں بھی اور اس کے باہر اسمبلیوں میں بھی ڈیبیٹ ہوئی ہے, اور اس کے بعد وہ قانون سازی کی گئی ہے. تو وہ قانون موجود ہیں. میں تو بلکہ یہ سجیسٹ کر رہا تھا کہ ان قوانین میں کچھ ترمیم مزید کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ بھی بہت ہارش ہیں, وہ بھی بہت سخت ہیں. پوری دنیا اب کسی اور طرف چلے گئی ہے, وہاں ایک جورسپروڈنس مختلف طریقے سے ڈیولپ ہو رہی ہے. لیکن یہاں جو ہے اس قانون کے ذریعے ڈیفینیشن جو ہے کہ کیا چیز ڈیفیمیشن ہو سکتی ہے, اس کی تشریح بہت
اتنی وائڈ کر دی گئی ہے، اتنی وسیع کر دی گئی ہے کہ اب آپ بے شک یعنی کوئی جیسا ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں مختلف پروگرامز پہ، جینوئن ڈیبیٹ کرتے ہیں، ہم اپنا اپنا موقف پیش کرتے ہیں، اب وہ موقف بھی جو ہے وہ بھی ایک طرح سے ڈیفیمیشن ہو سکتا ہے، اور آپ کو موقف پیش کرنے سے بھی کی وجہ سے بھی آپ کے خلاف کیس کیا جا سکتا ہے۔ یہ قانون جو ہے یہ اتنا خطرناک ہے، اتنا ڈینجرس ہے کہ اس کو عدالت یقینی طور پہ اس حد تک ختم کرے گی، کیونکہ ڈیفیمیشن کرتے ہیں جیسا میں نے کہا، بالکل اس ڈیفیمیشن نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے خلاف جو ڈیفیم کرتا ہے کسی کو، جو کسی کی عزت اچھالتا ہے، جو کسی کے خلاف غلط الزام لگاتا ہے، جھوٹے الزام لگاتا ہے، بے بنیاد الزام لگاتا ہے، اس کے خلاف کارروائی ہو قانون کے مطابق، فیئر ٹرائل کے مطابق۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی آڑ میں آپ جینوئن ڈیبیٹ جو جس طرح ہم باتیں کر رہے ہیں اس کو بھی آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اسی لیے کہا جاتا ہے، اسی لیے عمر صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ آپ فاشسٹ ریجیمز میں جو ہوتا تھا، جو ہم پڑھتے تھے کہ اس طرح ہوتا ہے، ہمارے زمانے میں میرا خیال ہے ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بھی یہ ہوا تھا، جب بالکل کنٹرول کر لیا گیا تھا کہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں کیا نہیں کہہ سکتے۔ یہ اس کی ایک طرح سے اس کا ایک ہتھیار تیار کیا گیا ہے۔ اس قانون کو میں کالا قانون ہی کہوں گا۔ اچھا، میں بریک لینی ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں ویسے ہی تھوڑی سی اپنے جو ناظرین ہیں ان کی میموری کو ریفریش کرتا ہوں۔ جب اسی قسم کے قوانین تحریک انصاف کے دور حکومت میں آتے تھے تو اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اور آزادی صحافت کے لیے ہونے والے جو مظاہرے ہیں ان میں شرکت بھی کرتے تھے۔ اور اس وقت جو چیف منسٹر پنجاب ہیں مریم نواز صاحبہ، ایسے ہی ایک موقع پہ جب ایک قانون لے کے آئی تحریک انصاف کی حکومت تو انہوں نے کیا کہا تھا، ذرا سنیں۔ جہاں پر لیجسلیشن صحافیوں کو سبق سکھانے کے لیے کی جاتی ہو تو وہاں سے میں کس لیجسلیشن کی توقع رکھوں؟ اس نالائق، نااہل اور ظالم حکومت نے اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے، اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے، اپنی نالائقی کو چھپانے کے لیے اس کو صحافت کو جس زنجیر میں باندھنے کی کوشش کی ہے، اس زنجیر کا کیا نام ہے؟ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ میڈیا کا گلا گھونٹتے تو آپ پاکستان کا گلا گھونٹتے ہیں۔